بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ داستان ہے اس ظالم اور بدبخت بادشاہ کی جس نے لوگوں کو خدائے واحد کے خلاف بغاوت پر اکسایا۔ نمرود، جو آسمان کے خدا سے جنگ کرنا چاہتا تھا، لیکن ایک کمزور مخلوق نے اسے کیسے ہلاک کیا۔ 3000 سال بعد جب نمرود کی لاش برآمد ہوئی تو اسے لوگوں سے کیوں چھپا دیا گیا؟ طوفان نوح کے بعد باب الننوا اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں انسانی آبادی پھیلنا شروع ہوئی۔ ان علاقوں پر حام بن نوح کی اولادوں میں ایک شخص پیدا ہوا جس کا نام کوش تھا۔ اس کی ایک اولاد ہوئی جسے تاریخ میں نمرود بادشاہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ نمرود ایک طاقتور، متکبر، جابر اور بت پرست حکمران تھا۔ کہتے ہیں کہ سر پر تاج تاریخ میں نمرود نے ہی سب سے پہلے پہنا تھا۔ یہ لوگوں سے طاقت کے زور پر اپنی پرستش کرواتا۔ نمرود کا زمانہ 3000 قبل مسیح کے آس پاس کا زمانہ ہے۔ نمرود دنیا کی سب سے قدیم ترین تہذیب یعنی سیریا اور سمیری تہذیب کا سب سے پہلا بادشاہ تھا۔ بعض مورخین نے لکھا کہ نمرود نے کافی لمبی عمر پائی تھی۔ وہ 400 سالوں تک حکومت کرتا رہا۔ تاریخ میں نمرود کے متعلق بہت زیادہ معلومات نہیں ملتی ہے، لیکن ہر زمانے میں محققین نے تاریخ کے مختلف بادشاہوں کے ساتھ جوڑا ہے۔ کچھ ریسرچرز نمرود کو مشہور تاریخی بادشاہ گلگمش قرار دیتے ہیں، کچھ اسے سمیری دیوتا مردوک کے ساتھ جوڑتے ہیں، تو کچھ نمرود کو امنحتب کا دوسرا نام قرار دیتے ہیں۔ دراصل لفظ نمرود کے معنی ہیں باغی یا بغاوت کرنے والا، کیونکہ نمرود نے خداوند سے بغاوت کی اور لوگوں کو بھی بغاوت کرنے پر اکسایا، اس لیے اسے نمرود کہا جاتا ہے۔ اسلامی روایتوں کے مطابق نمرود بابل کا بادشاہ تھا جو خدائی کا دعویدار تھا۔ اسی زمانے میں اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ آپ کا مسکن شہر بابل کے قریب عرق کا علاقہ تھا۔ جب اللہ نے آپ کو نبوت سے سرفراز کیا اور اپنا رسول منتخب کر لیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بابل کے لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا اور بت پرستی کے خلاف کھلے عام تقاریر کی، یہاں تک کہ آپ نے ایک دن بابل کے سب سے بڑے مندر میں رکھے تمام بتوں کو توڑ دیا۔ لہٰذا نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دربار میں طلب کیا۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ابراہیم بتاؤ، تمہارا رب کون ہے جس کی عبادت کی تم لوگوں کو دعوت دے رہے ہو؟ آپ نے جواب دیا، جان لو میرا رب وہی ہے جو لوگوں کو جلاتا اور مارتا ہے۔ اس پر نمرود نے کہا کہ یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ پھر نمرود نے بطور سزا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا حکم دیا۔ لہٰذا باقی لوگوں نے ایک بہت بڑے مقام پر الاؤ کو تیار کیا۔ کئی روز تک اس آگ کو دہکایا گیا، یہاں تک کہ آگ کی تپش سے ارد گرد میں موجود چیزیں خاکستر ہو گئی، آس پاس کے درخت جھلس کر کوئلہ ہو گئے۔ پھر نمرود کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آسمان سے باتیں کرتے ہوئے ان شعلوں میں پھینک دیا گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آگ ٹھنڈی ہو کر گلزار بن گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام صحیح سلامت باہر آ گئے۔ نمرود یہ منظر دیکھ کر بخار اٹھا کہ واقعی تیرا خدا عظیم ہے اور اس قدر قدرت رکھتا ہے کہ اس نے تیرے اور آگ کے درمیان رکاوٹ حائل کر دی۔ میں اس کی عظمت اور قدرت کی وجہ سے اس کے لیے قربانی کروں گا۔ پھر نمرود نے 4000 قربانیاں تیار کرنے کا حکم دیا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تیری کوئی بھی قربانی یا کار خیر قبول نہ کی جائے گی جب تک کہ پہلے تو اس خدا پر ایمان لے آئے۔ نمرود نے جواب دیا کہ اس صورت میں تو میری حکومت ختم ہو جائے گی اور میں یہ بات بالکل گوارا نہیں کر سکتا۔ بہرحال وہاں موجود کچھ عقل مند اور دیدار دل لوگ اللہ پر ایمان لے آئے۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رہا کر دیا اور آپ شام کی طرف ہجرت کر گئے۔ پھر نمرود نے خدا کی تلاش اور آسمان کے خدا سے لڑنے کے لیے ایک بلند و بالا مینار کی تعمیر کروائی جو مینار بابل کے نام سے مشہور ہوا۔ کہتے ہیں کہ اس مینار پر چڑھ کر نمرود آسمان کے خدا کو للکارتا اور جب آسمان سے کوئی جواب نہ آتا تو وہ غرور اور تکبر سے ہنستا اور لوگ اس کے آگے سجدہ کرتے۔ آخرکار ایک دن ایک فرشتہ انسانی شکل میں اس کے دربار میں آیا اور اسے یکتا پرستی کی دعوت دینے لگا اور اسے کہنے لگا کہ اے نمرود، اس خدا سے ڈرو اور اس کی نافرمانی سے بچو، کیونکہ خدا کی قدرت اور طاقت تم اور تمہاری فوج سے کہیں زیادہ ہے۔ اگر وہ چاہے تو وہ تمہیں اپنی سب سے کمزور مخلوق کے ذریعے بھی ہلاک کر دے۔ اس موقع پر نمرود نے خدا سے مقابلے کا تقاضا کیا
لہٰذا فرشتے نے اسے اپنا لشکر جمع کرنے کے لیے 3 دن کی مہلت دی۔ 3 دن کے بعد اللہ کے حکم سے مچھروں کی فوج نے نمرود کے سپاہیوں پر حملہ کیا اور جس کے نتیجے میں اس کی ساری فوج فرار ہو گئی۔ اللہ رب العزت نے ایک مچھر کو نمرود پر مسلط کر دیا جو ناک کے رستے نمرود کے دماغ میں داخل ہو گیا اور وہ درد کی شدت سے بے چین ہو گیا۔ جب وہ اپنا ہاتھ اپنے سر پہ مارتا تو مچھر کچھ دیر کے لیے بیٹھ جاتا، یوں اسے بھی آرام ملتا۔ کہتے ہیں کہ جو شخص بھی نمرود کے دربار میں آتا تو نمرود اسے اپنے ہاتھ کا بوسہ دینے کے بجائے اس کے سر پر جوتے کے کئی وار رسید کرنے کو کہتا، اور نمرود کی یہ حالت 40 سال تک رہی اور آخر کار وہ ذلیل و خوار ہو کر ہلاک ہو گیا۔ قدیم آسمانی کتابوں اور یاسر کے صحیفے کے مطابق نمرود کی بیوی کا نام سمیرامس تھا اور اس سے نمرود کا ایک بیٹا بھی تھا جس کا نام تموز تھا۔ یہ لوگ شیطانی قوتوں کے زیر اثر تھے جنہیں کتابوں میں ناپاک تثلیث کہا گیا ہے۔ انہیں دیوتاؤں کے طور پر بابل اور سمیری لوگ پوجتے تھے۔ آج بھی دنیا میں 4 برس تک مدد موجود ہے جس میں مختلف شکلوں کی عورتوں اور اس کے بچوں کی پرستش کی جاتی ہے۔ سمیرامس نے نمرود کے مرنے کے بعد یہ دعویٰ کیا تھا کہ تموز نمرود کا دوسرا جنم ہے۔ سمیرامس لوسیفر یا ابلیس کی طرف سے بھیجی گئی ایک بدروح تھی۔ دراصل جب ابلیس کو اللہ کے دربار سے باہر نکالا گیا تو اس نے زمین پر شیطان اور جنوں کی ایک عظیم فوج بنائی جو پہاڑوں، سمندروں اور جزیروں میں رہ کر اس کے اشارے پہ کام کیا کرتے۔ ابلیس کی انہی چیزوں میں مادہ جینی شیاطین اور خبیث بھی ہوتی ہیں جنہیں بابلی اور آشوری لوگ ابجون کہا کرتے ہیں۔ طوفان نوح کے بعد ان مادہ ابجون نے انسانوں کے ساتھ رابطہ کیا اور ان سے تعلقات بنائے۔ سمیرامس کی ایک ابسون تھی جسے لوسیفر نے نمرود کی طرف بھیجا تھا۔ محققین کا یہ کہنا ہے کہ نمرود جس مینار بابل کی تعمیر کر رہا تھا اس کے پیچھے بھی سمیرامس ہی تھی جسے تمام کاموں کی ہدایت دیا کرتی تھی۔ اسی مینار کے ذریعے زمین پر شیطان کی پوجا کی ابتدا ہوئی اور شیاطین تنظیم وجود میں آئی۔ جبل سے نکل کر دوسرے علاقوں میں بسے تو الگ الگ زبان بولنے کی وجہ سے لوگوں نے سمیرامس اور اس کے بیٹے تاموس کو مختلف ناموں سے پکارا اور پھر ان کے بت بنا کر ان کی پوجا شروع کی۔ قدیم ایران اور یونانی کتابوں میں سمیرا شمس کو ایک بیوی کی حیثیت سے پیش کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اسلام کی آمد سے قبل مشرکین مکہ حبل نامی ایک بت کی پوجا کیا کرتے تھے جو کعبے میں رکھا تھا۔ یہ حبل تموز ہی تھا، جبکہ مختلف اہل علم سمیرامس کو قدیم بھارت کی دیوی سے بھی جوڑتے ہیں۔ نمرود ہی سرزمین پر سب سے پہلی حنوط شدہ لاش تھی جس کی ممی بنائی گئی تھی۔ دراصل سمیرامس نے لوگوں کو یہ عقیدہ پڑھایا تھا کہ نمرود دوبارہ جیت کر اٹھے گا اور وہ ایک دن واپس آئے گا۔ دنیا کی پہلی ممی نمرود ہی تھا جس کی ممی ہزاروں سال تک دنیا سے روپوش رہی۔ 20ویں صدی کے شروع میں پوری فری میسنری آثار قدیمہ کے نام پر پورے مصر کا ریگستان چھان بیٹھی مگر اسے تلاش کرنے میں ناکام رہی۔ آخرکار مصری آثار قدیمہ کے ماہر ڈاکٹر ظاہر حواس نے نمرود کا مقبرہ خوفو کے اہرام کے درمیان میں سے کھود نکالا، لیکن ساری محنت کے بعد صرف یہ ملا کہ وہ ایک نقلی مقبرہ تھا اور اس سے ایک شاہی تختی ملی جس میں مصوری زبان میں نمرود کی اصل قبر کا پتہ لکھا تھا، اور اس تختی کی رہنمائی میں دوبارہ سے بابل کا رخ کیا گیا جو آج کے زمانے کا عراق ہے، اور اس وقت عراق پر صدام حسین کی حکومت تھی۔ سن 2000 میں جیسے ہی نمرود کے مقبرے میں آثار ملے تو پورے فری میسنری میں ہلچل مچ گئی۔ فری میسنری کو اس بارے میں مکمل علم تھا کیونکہ نمرود کی لاش ان کے لیے بہت اہمیت کی حامل تھی۔ سال 2003 میں جب امریکہ نے عراق پر حملہ کیا تو اس میں نمرود کا مقبرہ ہی امریکی فوج کا اصل ہدف تھا، کیونکہ فری میسنری کے مطابق نمرود ان کا مسیحا تھا اور وہیں سے دوبارہ اسے جی کر اٹھنا تھا۔ آج بھی پوری دنیا میں امریکہ سے باہر سب سے بڑا امریکی فوجی اڈا اسی مقبرے کے اوپر موجود ہے۔ ایک کنسپریسی تھیوری کے مطابق جب نمرود کا مقبرہ دریافت ہوا تو اس میں سمیری بادشاہ گلگمش نمرود کی لاش اپنی صحیح حالت میں موجود تھی۔ یہ کچھ اور جس کے کارکن نے اسی وقت اس کی لائیو ویڈیو انٹرنیٹ پہ وائرل کر دی، جسے بہت تیزی کے ساتھ انٹرنیٹ، یوٹیوب اور سوشل میڈیا کے دوسرے پلیٹ فارم سے ریموو کروا دیا گیا۔ کہتے ہیں کہ نمرود کی لاش کو فری میسنز کی خفیہ تنظیموں نے وہاں سے برآمد کیا اور اسے اسرائیل منتقل کر دیا، جبکہ ممی کے اس دریافت کی خبر کو خفیہ رکھا گیا اور سرکاری سطح پر
اس خبر کو چھپایا گیا۔ نمرود کی لاش کا کیا ہوا اور اب یہ کہاں ہے یہ کوئی نہیں جانتا۔ کچھ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ اسے اسرائیل منتقل کر دیا گیا تھا، جبکہ بعض کا خیال یہ ہے کہ یہ لاش اب بھی اس مقبرے میں موجود ہے جہاں امریکی فوجی اڈہ قائم ہے اور اس کی حفاظت ہائی لیول سیکیورٹی کے ساتھ کی جاتی ہے۔ دوستوں، اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود رہیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔